نورین لہری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بریک سے پہلے آپ نے کافی ہمیں ایکسپلین کیا کہ کیا رکاوٹیں ہیں کہ کم عمر بچوں کی شادیاں ملک بھر میں اس کا کیا ہے، اور آپ نے بلوچستان کے حوالے سے کافی شاکنگ فگرز دیے کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد بچوں کی جو ہے ان کی شادی کر دی جاتی ہے. میں آپ سے تھوڑا خیبر پختونخوا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کل بھی ہم نے پروگرام پہ ذکر کیا کہ 3 صوبوں نے کم از کم قانون پاس کر دیا ہے. عمل درآمد کہیں زیادہ ہو رہا ہوگا، کہیں کم ہو رہا ہوگا. خیبر پختونخوا نے ابھی تک قانون سازی کیوں نہیں کی؟ وہاں پہ کیا ایسی رکاوٹیں ہیں جو باقی پاکستان سے ہٹ کر ہیں؟ تھینک یو، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، یہ ایک پولیٹیکل ول اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو پولیٹیکل ول کے لیے جو پولیٹیکل سینیریو ہم سب کے سامنے گزشتہ سالوں میں ہے، اور اس سے بھی پہلے اس میں کافی ایکسٹریمزم آپ دیکھ لیں کہ اس ریجن میں اس کے آپ روز خبریں پڑھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. انسرٹینٹی، پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور انسرٹینٹی ان پولیٹیکل سینیریو دیکھ لینا کہ وہ کتنے تیزی سے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اتنی تیزی سے اسمبلی کے اندر آپ دیکھ لیں، یا نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، پھر ان کے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ ڈسکس کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی منظوری کون دیتا ہے؟ پارلیمنٹیرینز دیتے ہیں آپ کے. تو جب وہ بیٹھیں گے ان موضوعات پہ، ان کے جو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہاں کی سیاست کے حوالے سے، وہاں پہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے، میرا خیال ہے یہ 2 مین ریزنز ہیں. اور تیسرا وہاں کا جو ایک ڈائیورسڈ کلچر ہے کہ وہاں پہ ٹرائبل سوسائٹیز بھی ہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے کلچرل نارمز ہیں، ٹرائبل نارمز ہیں. یہ 3 آبسٹیکلز میجر مجھے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ کے اس بل کی منظوری کے اوپر بات چیت نہیں ہو پاتی. مطلب کہ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی ایک تو کیونکہ پرائرٹیز چینج ہے نا، جب ایشوز ڈفرینٹ لیول پر ہے، انسرٹینٹی ہے، تو یہ بات کیسے پرائرٹی پہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر جب ہم ابھی جیسے ہم نے ایک نیشنل فریم ورک آف اینڈنگ چائلڈ میرج اس کو تشکیل دے رہے ہیں، اس میں تمام چیزوں کو خاطر میں لایا جا رہا ہے کہ بھئی جیسے سزا بڑی واضح ہے کہ جی 2 سے 3 سال سزا ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے، اور اگر کوئی مولوی یا رجسٹرار ان چیزوں کو اس میں انوالو ہوتے ہیں یا اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ان کو بھی سزا ہوگی. تو جب یہ قوانین واضح ہوں گے نا، وہ تب واضح ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئسولیشن میں ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. میرے حساب سے جہاں پہ آپ کو جس طرح کے آبسٹیکلز نظر آتے ہیں اسی کو آپ اپرچونٹی بنائیں. لائک اگر ریلیجس آبسٹیکلز ہیں، آپ ریلیجس اسکالرس کو اس میں بلا کے ان کی رائے لیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو، جو آپ کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا بٹھا کے اس کے اوپر بات چیت شروع کی جائے. اور میرا نہیں خیال کہ جو ہیلتھ کے ایشوز بچیوں کے ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ اس کو نہیں ریئلائز کریں گے یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن ابھی تک نہیں ہوا. ویسے میں یہ بھی اپڈیٹ کر دوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا نورین صاحبہ کہ 1929 کا جو انگریز دور کا قانون تھا وہی پہلے پاکستان میں لاگو تھا، پنجاب میں بھی ایسی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں قانون نہیں ہے، وہ بھی قانون جو ایک وفاقی قانون تھا وہ بھی وہاں پر لاگو ہے. لیکن اگین وہی مسئلہ ہے کہ عمل درآمد کی، اور عمل درآمد اور قانون سازی بھی اس وقت ہوگی جب یہ کسی بھی سیاسی گروہ یا سیاسی پارٹی کے ریڈار یا پرائیورٹی لسٹ پر آئے گی. مینڈیٹ بالکل. اور اس وقت ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. جی شاہ زیب. ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ذرا وسط، جب یہ آئی سی ٹی مطلب اسلام آباد کے لیے قانون پاس کر رہے تھے، تو جو مخالفت سامنے آئی ببانگ دوغل، وہ ہمارے مذہبی جماعتوں سے آئی اور ان کے ایسے اکابرین سے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. انہوں نے اوپنلی چیلنج کیا کہ شادی میں کر کے دکھاتا ہوں، مجھے کون روکے گا، وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو رول ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہو. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو کوئی اس پہ اوپن اس کے خلاف پوزیشن نہیں لی ہے. تو پھر وہاں کی اسمبلی میں ابھی تک کیا ڈسکشن نہیں ہوئی ہے یا پروپوزل آیا ہی نہیں؟ وہ تو انہوں نے بتا دیا نا، ڈسکشن کہیں نہیں دیکھی پولیٹیکل ول کی بات ہے. اور دیکھیں جہاں تک میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جے یو ایف اے سے شاہ زیب وہ بیان آیا تھا کہ میں غصے میں آ کر کسی کم عمر بچی سے شادی نہ کر لوں. ایک تو یہ بیان آیا تھا، اور دوسرا میرا خیال ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن علی محمد صاحب نے بھی اس کی خلاف ورزی کی تھی. اچھا مختصراً اگر آپ یہ بتا سکیں کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان پہ تو ہم نے بہت بات کر لی، اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ ہاؤ ٹو گیٹ دا بال رولنگ.
बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए मैं हमेशा इसकी जब हम किसी मसले के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, एक तो ये तरीक़ाकार है कि जी हम एकदम से कह दें कि हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, जो कि बना हुआ है ऑफ कोर्स। यूएन एजेंसीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझती हूँ सबसे पहले तो ये रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, उसके मुतल्लिका जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है इसको इम्प्लीमेंट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारा काम स्ट्रेटजीज़ देना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते बताना है। एक मैं बता सकती हूँ, कुछ दिन पहले, मेरे पास वक्त है, सॉरी मैं ज़्यादा लंबी ना बात कर रही हूँ। होगा जी, 1.5 मिनट होगा, सॉरी 1.5 मिनट है, आई विल कवर इट अप इन 1.5 मिनट। तो मैंने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैडम वजिया कमर साहिबा से मेरी बड़ी मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने एक बात उनको की कि देखिए जेंडर से रिलेटेड या ख़वातीन से रिलेटेड जितने भी मसाइल है, जब तक वो आपके तालीमी निसाब का हिस्सा नहीं बनते, आपकी टीचर्स की तरबियत का हिस्सा नहीं बनते, वो बात घर तक नहीं पहुंचेगी। हम इसी तरह टुकड़ों में सेमिनार के पीछे बैनर्स लगा के माजरत से पैसे खर्च करेंगे, आवारी और पीसी में जो है ना बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। वो कहते हैं ना कि सुना है हाल बदलेगा, हमारा साल बदलेगा, सुना है हाल बदलेगा। बदलना है तो ख़ुद बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को। सुना है साल बदलेगा, हमारा हाल बदलेगा। मुझे नहीं लगता हमारा हाल बदलेगा अगर हम इसी तरह टुकड़ों में काम करेंगे। इस पूरे फ्रेमवर्क को जोड़ कर देखें कि एजुकेशन अगर आपके जेंडर के इश्यूज़ को, चाइल्ड मैरिज के इश्यूज़ को, निकाह के इश्यूज़ को, तौलीदी सेहत के इश्यूज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो आपके निसाब का हिस्सा नहीं है, तो आप लिख के रख लें, हम अगले 20 साल बाद भी 15 मिनट किसी प्रोग्राम में बैठ के यही रोना रो रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। मेरा ख्याल और कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौरीन साहब, थैंक यू सो मच। और बस अब क्या है, अब तो प्रोग्राम ख़त्म कर दें, मुशायरा जो है वो लुट चुका है।